السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہماری اس سیریز میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک کے پارٹ 7 میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک اور دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کی حرکتیں اور کام کیوں کرتے ہو؟ جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بھی سمجھایا کہ دیکھو، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے، جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، اور کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی اس برے کام کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو کیا معلوم کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اسی بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے باوجود اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اسی بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور بستی پر پتھروں اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کا اٹھا کر الٹا کر دیا اور نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا وہ علیحدہ۔
خدا تعالی ہم سب کو ایسی بے شرم کی باتوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹ پلٹ دیا۔ تو کیسا لگا آج کا ہمارا ٹاپک؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ٹاپک میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔